آج سے ہم کوٹس کی سیریز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہر ایک پارٹ میں 50 کوٹس ہوں گے۔ وژڈم کا تعلق الفاظ سے نہیں بلکہ الفاظ میں چھپے مفہوم میں ہوتا ہے، تو آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ میں بستر مرگ پر لیٹ کر یہ افسوس نہیں کرنا چاہتا کہ کاش میں نے زندگی میں یہ اقدام لیے ہوتے تو آج مجھے قلق نہ ہوتا۔ آپ کے خیالات ہیروں کی مانند ہیں، انہیں نکھارنے کے عمل کے بغیر وہ صرف کنکر ہیں۔ جب آپ ان کی تراش خراش کرتے تو وہ بیش قیمتی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، تو کیوں پھر کچھ دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ حاصل کر لیتے ہیں؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ وژن، خواہش اور عمل کرنے کی بہترین صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر دن کا آغاز ذہن میں کسی نہ کسی مقصد اور اس کے اختتام ایک الفاظ سے کریں کہ ہو گیا۔ خیالات کا روانی میں آنا اتنا اہم نہیں جتنا کسی ایک خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ جو بھی سوچتے یا جسے بھی کوہ گراں سمجھتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت ہے تو اس کی کہ جو آپ کرتے ہیں، کیونکہ عمل ہی اصل کسوٹی ہے۔ ایک فاتح بننے کے لیے اس وقت بھی آپ کو خود پر پختہ یقین رکھنا لازم ہے جب کوئی دوسرا ایسا نہیں سمجھتا۔ ہمت و دلاوری کا مطلب اپنے خوف کا سامنا کرنا، جبکہ حماقت یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی نہ ڈریں۔ اس آدمی کے لیے کامیابی ہمیشہ ممکن رہتی ہے جو ہار نہیں مانتا۔ عظیم کام قوت سے نہیں بلکہ تسلسل سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ لوگ اسی وقت کامیاب بن جاتے ہیں جس لمحے وہ ٹھان لیتے ہیں۔ جب بھی آپ کے دماغ میں آئے کہ مجھ سے یہ ممکن نہیں، تو اپنی پچھلی کامیابی کو ذہن میں لائیں۔ بعض اوقات چیزیں تب ہی ممکن ہوتی ہیں جب ہم ان کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھتے۔ کامیابی کبھی کبھار کی کوئی چیز نہیں۔ آپ ایک ہی دفعہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ بس ایک بار ہی کوئی چیز درست نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو متواتر درست راستے پہ گامزن رہنا پڑتا ہے۔ جیتنا ایک عادت ہے، بدقسمتی سے ہارنا بھی اسی طرح ہے۔ فاتح بننے کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ماضی جو بھی تھا اسے قبول کریں، حال جیسا بھی ہے اسے آرگنائز کریں، مستقبل کی پلاننگ کریں کہ وہ آپ کے لیے کیسا ہوگا اور پھر اسے ویسا بنائیں۔ اگر ہم وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے جو پہلے کبھی حاصل نہیں کیا، تو ہمیں اس کے لیے وہ سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا جس کی پہلے کبھی قربانی نہیں دی گئی۔ ہمارا ذہن ہی ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہماری زندگیوں کی کوالٹی کا انحصار کہ وہ کیسی ہے اور کیسی ہوگی، اس بات کا عکس ہے کہ ہم نے اس قیمتی تحفے کی کس حد تک تربیت رکھے استعداد کار بڑھانے پر کام کیا ہے۔ ماضی گزر چکا، اسے بھلا دیں۔ مستقبل امید کا چراغ ہے، اس کے راستے پر آگے بڑھیں۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو سیدھا اسی جانب پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اس لیے دائیں بائیں الجھنے کی بجائے اپنی ساری توجہ بالکل سیدھی اور اپنے مقصد پر مرکوز رکھیں۔ کسی مقصد کو لے کر کوشش کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس سمت کی جانب گامزن ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ آپ بہترین ہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ جب چڑھائی چڑھتے ہوئے آپ کی سانس پھولنے لگے تو ذرا اس نظارے کا تصور کریں جسے آپ اوپر پہنچ کر دیکھیں گے۔ جب کبھی مجھے ناکامی کا سامنا ہوتا تو اس سے مجھے اپنی کمزوریوں سے آگاہی ملتی ہے، اور پھر اگلے ہی دن میں ان کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک حقیقی کامیاب انسان وہ ہے جو خود میں موجود اللہ تعالیٰ کے دیے ٹیلنٹ کو پہچانے، پھر اسے ترقی دے کر مہارت کے درجے پر پہنچائے اور اس مہارت کا استعمال اپنا مقصد پانے کے لیے کرے۔ آپ کی کامیابی کے حجم کا انحصار آپ کی محنت کی شدت پر ہے۔ اگر آپ کی خواہش شدید اور اسے آپ عملی جامہ پہنانے کے لیے پلاننگ کرتے، تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ حاصل نہ کر سکیں۔ خواب بننے والے مستقبل پر نظریں جماتے اور انہیں وہاں پرامس دکھائی دیتے، جبکہ خواب نہ دیکھنے والوں کو سوائے مستقبل کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی خزانہ چھپا ہوتا ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ اسے تلاش کریں۔ کوئی بھی جس نے کبھی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی بھی کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خوف کا سامنا اور اس پر غلبہ صرف ہمت سے ہی پایا جا سکتا ہے۔ جب بار بار کوشش کے باوجود جدوجہد ناکامی اور موقع چھن جانے پر منتہج ہوتی ہو، تو ایک اور کوشش اور کچھ زیادہ انرجی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے۔
تبدیلی کا سبب بنیں اور رہنمائی کریں، تبدیلی کو قبول کریں اور زندہ رہیں، تبدیلی کی مزاحمت کریں اور خرچ ہو جائیں۔ خراب عادات کو بدلنے کے لیے ہمیں ایک کامیاب رول ماڈل کی اچھی عادات کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ جو کوئی ہمت کرتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ خود پر یقین رکھیں کیونکہ اکثر آپ کا ادراک بظاہر دکھائی دینے والے منظرنامے سے کہیں درست ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں افکار ہی کی حکمرانی ہے۔ اگر آپ سوچتے کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ سوچتے کہ آپ نہیں کر سکتے، ممکنہ دونوں صورتوں میں آپ صحیح ہیں۔ ہم جو بھی چاہتے وہ کر سکتے ہیں، بس ضرورت لمبے سمے تک اس کے ساتھ چپکے رہنے کی ہے۔ صرف وہ جو بہت دور جانے کا رسک لیتے، ممکنہ طور پر وہی جان سکتے ہیں کہ کوئی کتنا آگے تک جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جب اپنی منزل پر پہنچنے کے قریب ہوتے تو ہمت ہار جاتے ہیں، جبکہ دوسرے آخری لمحات میں زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے اور کامیابی سمیٹ لیتے ہیں۔ لوگ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تو فکر مند ہوتے مگر خود کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ پیسے نے کبھی کوئی آئیڈیا نہیں دیا، یہ آئیڈیا ہے جو پیسے کی شروعات کرتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، آج سے ہی اسے منفرد بنانے پر کام شروع کر دیں۔ میں یہاں زندگی گزارنے نہیں بلکہ زندگی جینے آیا ہوں۔ ناکامی سے آپ دل برداشتہ ہو سکتے، لیکن اگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ بیکار پتھروں کا ایک ڈھیر ہیں۔ چور چور ہو کر گر پڑنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ تمام کارناموں کا ابتدا نقطہ خواہش سے ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کمزور خواہش کمزور نتائج کا سبب بنتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تھوڑی مقدار میں آگ حرارت کی تھوڑی مقدار بہم پہنچاتی ہے۔ کامیابی کا تعلق جادو یا پراسرار سے نہیں، بلکہ یہ تو بنیادی خصوصیات کو تواتر سے بروئے کار لانے کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ کامیابی کا راستہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے نہیں بلکہ ٹھوس عملی اقدامات لینے میں پوشیدہ ہے۔ میں کامیابی کی قیمت سے واقف ہوں۔ یہ جو کچھ آپ وقوع پذیر ہوتا دیکھنا چاہتے، خود کو اس کے ساتھ فنا فی اللہ کریں، شدید محنت اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھنے سے عبارت ہے۔ اور آج کی آخری بات، کبھی بھی سیکھنا ترک نہ کریں۔ اگر آپ ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے تو آپ اپنی مسابقت میں آنے والوں پر 99% بھاری پڑ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔